السلام علیکم، سید اسپیکس ٹی وی کی طرف سے میں ہوں سید عابد علی۔ آج خبریں جو ہے کافی زیادہ ہیں اور کافی گرم خبریں ہیں، جن میں اپوزیشن پارٹیوں کا اختلاف اور بجٹ تجاویز میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن پارٹیوں کی حکومت کی مخالفت اور توشہ خانہ کیس کی نئی تفصیلات اور اس طرح کی کافی خبریں ہیں۔ لیکن جو آج تازہ ترین اور اہم ترین خبر ہے وہ ہے کیا حمزہ شہباز کی حکومت ختم ہو گئی ہے۔ آج تحریک انصاف نے جو لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز کے الیکشن کے خلاف اپیل کی تھی، اس کا فیصلہ آ گیا ہے اور اس میں لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے کہ جو 25 ارکان جو منحرف ارکان تھے اور جنہوں نے پارٹی ہدایات کے برعکس ووٹ دیا تھا، ان کو نکال کر دوبارہ ووٹنگ کی جائے اور اب جو کل حاضر ممبران ہوں گے ان میں سے جس کو زیادہ ووٹ ملیں گے وہ وزیر اعلیٰ ہوگا، آئینی طور پہ اور قانونی طور۔ تو اس کی تھوڑی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔ یہ 5 ججوں پر مشتمل بینچ نے فیصلہ سنایا ہے، جس میں سے 4-1 سے فیصلہ سنایا ہے۔ تو اس میں 4 ججوں نے یعنی کہ فیصلے سے اتفاق کیا ہے۔ تو اس میں بنیادی فیصلہ تو یہی آیا ہے کہ 25 منحرف ارکان کو نکال کر اور جو باقی ارکان بچتے ہیں ان کی ووٹنگ کرائی جائے اور اس کے تحت جو ہے وزیر اعلیٰ منتخب ہو۔ تو شروع میں تو جب یہ فیصلہ آیا تو پی ٹی آئی کے جو ارکان تھے، وکیل تھے، وہ بڑے خوش نظر آئے، لیکن جب فیصلے کی تفصیلات جب سامنے بھی آئیں اور سمجھ بھی آئیں تو پھر وہ کافی جو ہے وہ پریشان نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ اس سے تو مسئلہ اور پیچیدہ ہو گیا ہے، اس قسم کی چیزیں ہوئیں۔ اب شروع میں جو پی ٹی آئی والے جو خوش تھے اس میں شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کل ایک فیصلے میں ہائی کورٹ نے جو 5 مخصوص نشستیں جن کا الیکشن جو ہے وہ حمزہ شہباز کے الیکشن کے وقت اس وقت ہو چکا تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے قرار دیا تھا کہ یہ 5 سیٹیں جو ہے نا وہ دوبارہ ہوں گی جب یہ ضمنی الیکشن 17 جولائی کو ہو جائیں گے۔ جب پارٹی پوزیشن واضح ہو جائے گی کس کے کتنے ووٹ ہیں اس کے حساب سے پھر دوبارہ سے اس کو کرنا پڑے گا۔ لیکن لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ وہ جو 5 سیٹیں مخصوص سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں وہ انہیں کی ہیں اور ان کو انہوں نے بحال کر دیا۔ تو اس وجہ سے کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اس 5 سیٹوں کے پی ٹی آئی کو ملنے کے بعد اب ان کی پوزیشن بہتر ہوگی اور شاید وہ حمزہ شہباز کی حکومت گرانے میں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن عملاً صورتحال یہ ہے کہ نہ تو الیکشن کمیشن نے 5 نشستوں پہ نوٹیفیکیشن کیا ہے اور نہ ہی انہوں نے حلف اٹھایا ہے۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ اپنے کل کے آبزرویشن میں کہہ چکی ہے کہ یہ 5 جو ہے ممبر بحال ہو گئے، لیکن اس فیصلے میں ہائی کورٹ نے مزید قرار دیا ہے کہ گورنر پنجاب 1 جولائی یعنی کل جو ہے شام 4 بجے صوبائی اسمبلی کا اجلاس یقینی بنائیں اور 2 جولائی کو دن کے 11 بجے جو بھی وزیر اعلیٰ منتخب ہوتا ہے اس کا حلف یقینی بنائیں۔ اور ساتھ ہی لاہور ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس اجلاس میں کسی نے ہنگامہ آرائی کی یا رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو اس پہ توہین عدالت جو ہے وہ لاگو کی جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے یہ بھی قرار دیا، تحریک انصاف نیا الیکشن چاہتی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نئے الیکشن کا حکم نہیں دے سکتے کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہوگا۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے حمزہ شہباز کے تمام فیصلوں کو آئینی تحفظ بھی دینے کا اعلان کیا ہے کہ ان کے جو فیصلے ہیں اور جو بھی کر چکے ہیں ابھی تک ان سب کو آئینی تحفظ حاصل ہوگا ان کے فیصلوں کو۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ اجلاس کی صدارت کون کرے گا۔ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ جناب ڈپٹی اسپیکر صدارت کریں گے کیونکہ پرویز الہی خود جو ہے وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اس لیے اس اجلاس کی صدارت ڈپٹی اسپیکر کریں گے۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑی اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پارٹی پوزیشن ہے عدالت کے فیصلے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اب جس کے جو ووٹ ہیں وہ جس طرف بھی ہیں وہ وہی پوزیشن رہے گی، تو لہٰذا ایک حد تک یہ صورتحال بڑی واضح ہے اور بظاہر یہ فیصلہ نون لیگ کے خلاف ہے اور کچھ لوگوں نے خیال ہے کہ وزارت اعلیٰ ان کی ختم ہو گئی، لیکن اگر ہم ان کے ووٹس کی پوزیشن دیکھیں، پارٹی پوزیشن جو ہے اسمبلی میں، تو اس میں لگتا ہے کہ یہ کل کا الیکشن جو ہے حمزہ شہباز آسانی سے جیت جائیں گے، الا یہ کہ کوئی ایسا کچھ ہو جائے کہ جو ابھی ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، چونکہ پاکستان میں ہر چیز ممکن ہے، یہاں راتوں رات بلکہ گھنٹوں میں صورتحال تبدیل ہوتی ہے اور نادیدہ طریقے سے کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، لہذا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کل کیا ہوگا۔ پر اس وقت تک جو صورتحال ہے اور جو پارٹی پوزیشن ہے اس کے مطابق جو یہ ہے کہ نون لیگ کے پاس اپنی ہیں 165 نشستیں، 7 سیٹیں ہیں پی 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 کی اور 1 سیٹ ہے راہ حق پارٹی کی۔ اس کے علاوہ 4 نون لیگ کے ممبران جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہو گئے تھے پچھلے سالوں میں، انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ دیا، وہ واپس آ گئے۔ تو یہ سب ملا کے جو نون لیگ کی سیٹیں بنتی ہیں وہ ہے 177، جبکہ پی ٹی آئی کے پاس اپنی سیٹس ہیں 158 اور 10 سیٹیں ہیں ان کے پاس قاف لیگ کی، تو ان کی بنتی ہیں 168 سیٹس۔ تو بظاہر
تو 8 سے 9 سیٹوں کی برتری نون لیگ کو حاصل ہے. بظاہر یہی امکان ہے کہ کل حمزہ شہباز دوبارہ منتخب ہو جائیں گے، الا یہ کہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں چلے جائے اور وہ اسٹے دے دیں یا اس قسم کی کوئی بات بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال فیصلہ آنے کے بعد جو ہے فواد چودھری اور شہباز گل وغیرہ نے اس پہ کچھ دیر بعد جو ہے مایوسی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اس میں کافی پیچیدگیاں ہیں تو ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے. جبکہ نون لیگ کے رہنما عطا تارڑ نے جو ہے وہ کہا کہ جناب سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63(1) کے تحت جو فیصلہ دیا تھا وہ بھی پی ٹی آئی ہی سپریم کورٹ میں گئی تھی 63(1) کے تحت فیصلہ لینے کے لیے. اس نے سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا کہ منحرف ارکان ہیں ان کے ووٹ گنے نہیں جا سکتے. اسی کے تحت انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہائی کورٹ نے دیا ہے کہ وہ جو 25 منحرف ارکان تھے ان کے ووٹ گنے نہیں جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے جو موجودہ ارکان ہیں ان میں سے جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے وزیر اعلیٰ بن جائے گا. تو اس حساب سے وہ بڑے مطمئن تھے کہ ہماری پارٹی پوزیشن ایسی ہے، ہمیں برتری حاصل ہے اور کل ہم یعنی کہ نون لیگ والے اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کرا لیں گے. تو اب دیکھیں، ایک خبر جو ہے کچھ ذرائع سے یہ بھی آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کل کے اجلاس کا بائیکاٹ کرنے کا سوچ رہی ہے، لیکن اس میں اختلافات ہیں اور کاف لیگ کہتی ہے کہ ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، اور کچھ پی ٹی آئی کے ممبران بھی اس کے حق میں نہیں ہیں کہ بائیکاٹ کیا جائے، کیونکہ پی ٹی آئی کے اسمبلی سے بائیکاٹ کی وجہ سے یا استعفے کی وجہ سے کل کے قومی اسمبلی کے اجلاس میں اتحادی جماعتوں نے حکومت کی مخالفت کی. تو اگر پی ٹی آئی اسمبلی میں موجود ہوتی تو وہ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتی تھی. پر دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے، اس لیے اب ہمیں کل کا انتظار کرنا پڑے گا اور کیا دیکھتے ہیں کیا صورتحال سامنے آتی ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.